اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے۔ موجودہ حالات کے اوپر یہ بہترین تبصرہ ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے بعد، اور اس کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اب 70 صحابہ شہید ہوئے اور عارضی جو تھی وہ شکست ہوئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا۔ اب وہاں پہ ڈھارس دی جا رہی ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیں، وَلَا تَهِنُوا، دل شکستہ نہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہوئے۔ پہلا حصہ وَلَا تَحْزَنُوا، وَلَا تَحِنُوا، پہلا حصہ، اس کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر یہ مضمون آیا ہے، اور یہاں بھی ڈھارس دی گئی ہے۔ وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس گروہ کا تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کو جانتا ہے، وہ حکیم و دانا ہے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 104 ہے۔ یعنی بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، اور احد میں 70 شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی میں یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو اسی طرح وہ بھی تکلیف اٹھاتے۔ اب یہ جو ہے اسے کہتے ہیں، اس بیماری کو کہتے ہیں وَلَا تَحِنُوا۔ تَحِنُوا کیا ہوتا ہے؟ وہم لگ جانا، بیماری لگ جانی۔ اور بہت ہی پیاری حدیث ہے وَلَا تَحِنُوا کی وضاحت کر رہی ہے۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس کو نور علی نور یہ حدیث بناتی ہے، اور یہ موجودہ حالات کے اوپر بہترین تبصرہ اور حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکل فی کسعتها فقال قائل من قلیلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ وَلِيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ مَهَابَةً مِنْكُمْ وَلِيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔ اس میں امت گرفتار ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشکو، ان قریب تم پہ وہ وقت آنے والا ہے۔ کیا ہوگا؟ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے کہ کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے۔
کفر کی ساری قوتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے امت مسلمہ کو تباہ و برباد کرنے کی صحیح کریں گے۔ تو یہاں پہ کہا فقال قائل، وہاں صحابہ میں سے کسی نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اس دن ہم قلیل ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اس دنوں میں قلت کی وجہ سے یہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تم بہت زیادہ ہوگے، بہت کثرت ہے، ہر طرف مسلمان ہی مسلمانوں۔ بیماری کیا لگی؟ ولیکن غصان کا غصاء السیل، تم کثیر تو ہوگے لیکن جھاگ کی طرح ہوگے، جو سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے، یعنی جب سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آتی ہے، اس کی طرح ہوگے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینے میں تمہاری ہیبت نکال دے گا، وہ جو ہیبت، روب و دبدبا تھا مسلمانوں کا وہ نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہم ڈال دے گا۔ یہ ہے اصل بیماری۔ فقال قائل یا رسول اللہ ما هو الوہن، تو پوچھنے والے نے پوچھا وہ وہم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے کراہت کرو گے۔ یہ اس وقت امت مسلمہ کا المیہ ہے، اور خصوصاً عرب اور صاحب اقتدار جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ حدیث جو آئی ہے ابو داؤد کے اندر آئی ہے، اسنادہ صحیح ہے، 4297 نمبر ہے۔ اگلا حصہ آ گیا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم نہ کھاؤ۔ اس حصے کو نور علی نور یہ آیت بناتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یہ وہی حصہ آ گیا۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، واقعہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کوئی قسم کا غم نہ کرو، نہ تمہیں اندیشہ ہو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ فصلت جسے حامیم سجدہ کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ اب سن لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اللہ کے بندوں اس دین کی طرف آؤ۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے، حضرت برارہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تیر انداز دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو سالار مقرر فرمایا تھا، لیکن وہ شکست خوردہ ہو کر مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ہزیمت اس وقت پیش آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیچھے سے بکا رہے تھے۔ یعنی احد میں یہ موقع بھی آیا کہ جب عارضی شکست ہوئی تو صحابہ کو یہ پتہ چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو انہوں نے مدینے کی طرف جانا شروع کر دیا۔ یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے احد کے اوپر۔ اللہ کے بندوں عارضی شکست سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ آزماتا ہے، اور اس وقت بھی امت کو اللہ آزما رہا ہے۔ وہ پہلے پاکستانیوں کا امتحان ہوا، لیکن اللہ کی نصرت سے، کسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نصرت سے اس نے ہمیں کامیابی دی۔ انتم العالون، اللہ نے ہمیں غالب کر دیا اس ہندوستان کے اوپر۔
اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا تہنوا وادعوا الی السلم وانتم العالون واللہ معکم ولن یترککم اعمالکم. بہت ہی پیارے الفاظ ہیں. بس تم ہمت نہ ہارو، ڈٹے رہو، لڑتے رہو اے ایران والو، اور صلح کی درخواست نہ کرو. کس سے صلح کر رہے ہو؟ اور تم ہی غالب رہنے والے ہو. اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یہ نوید دی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے. انتم العالون واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتْرَكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 35 ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے. اب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیں. عن عائذ بن عمرو مزانی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسلام یؤلو ولا یؤلا. سیدنا عائذ بن عمر المزنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. اسنادہ حسن، بلوغ المرام حدیث 1126. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اٹھو اللہ کے بندو، مشرق و مغرب ہر طرف سے اللہ کے بندے بن جاؤ اور کفر کی ملت کے ساتھ ٹکرا جاؤ. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ بہت ہی پیاری حدیث ہے. عن ابی علی سمانہ بن سقفی انہو سمع عقبہ بن عامر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو منبر یقول وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمَى أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمَى أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمَى. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر فرما رہے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر یہ الفاظ فرما رہے تھے. سورہ انفال کے الفاظ ہیں، 60 نمبر آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، تم ان کے مقابلے میں جتنی کر سکتے ہو قوت تیار کرو. اس قرآنی آیت کی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے. وہ قوت کیا؟ سن لو، قوت تیر اندازی کا نام ہے. کیا ہے؟ الا ان القوت رما، تیر اندازی کے نام لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قوت تیر اندازی کا نام ہے، سن لو قوت تیر اندازی کا نام ہے. یہ صحیح مسلم 1917 نمبر حدیث ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس وقت مزائل کے اوپر فٹ آتا ہے. یہ مزائل ہی تھے جنہوں نے برباد کیا انڈیا کو، اور رفائل جو ان کے تھے ان کو گرایا. اور یہی مزائل جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ایران کو فتح نصیب کرائیں گے. یہ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے. پھر یہ احد کے موقع اوپر روایت آئی ہے. سعید بن مسیب یقول قال علی ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا و امہ لأحد الا لسعد قال له یوم الاحد ارمی فداک ابی و امی قال له ارمی ایہا الغلام الزور. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ سنا علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے کہا، یہ کسی اور کے لیے الفاظ نہیں کہے. آپ نے حضرت سعد کے لیے کہا
کہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. کیا کرو ایسا؟ تم تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، تم تیر مارو اے بہادر قوی جوان. اسنادہ صحیح، ترمذی 3753. یہاں پہ کہا گیا ہے ایھا الغلام حزور، اے بہادر قوی جوان تم تیر پھینکو. قوی جوان کی جگہ میں کہتا ہے اے ایران، اے پاکستان، اے افغان، تم اس جنگ میں اللہ کے نام پہ شامل ہو جاؤ. آخری حصہ اللہ کے بندوں آ گیا. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اللہ کی نصرت اس وقت آئے گی جب تم ایمان والے ہوگے. اور قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے. تمہارے دل میں وسوسہ، خوف ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان ہے، جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. وہ کہتا ہے دو کتنی بڑی قوتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ان کے پاس بمبار ہیں جو سب برباد کر دے. وہ بمبار طیارے افغانستان میں بم گرا چکے ہیں. اللہ نے اس قوم کو پھر عزت دی، تمہیں بھی عزت دے گا. وہ کیا شیطان کرتا ہے؟ کافروں سے ڈر جاؤ، ان قوتوں سے ڈر جاؤ. اللہ کیا کہتا ہے؟ کافروں سے نہ ڈرو، میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. یعنی یہاں پہ الفاظ دیکھ لے اللہ کے بندو، فلا تخافوہم وخافونی، ان کفر کی قوتوں اور شیطانی قوتوں سے مت خوف کھو. خافونی، مجھ سے خوف کھو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 ہے. مار پڑتی ہے، ایران کو بھی پڑی ہے. اور اللہ کے بندو اگر تم ایک ہی سب میں کھڑے نہ ہوئے محمود و ایاس تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ان شرائط کو پورا کرو اور وحدت امت کی طرف آؤ. تم نہ شیعہ ہو، نہ سنی ہو، نہ کچھ ہو، تم صرف مسلمان ہو. اور کفر کی جو جتنی قوتیں ہیں وہ تمہیں مسلمان سمجھتی ہیں، لیکن تم اس غفلت میں پڑے ہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، وہابی ہیں. اس غفلت، اس گمراہی سے باہر نکلو. تمہاری ایک ہی کتاب ہے قرآن حکیم، ایک ہی رسول کو تم ماننے والے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے ہو اور اللہ کو ماننے والے ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. جزاک اللہ خیرا.